بات اور کہنا چاہوں گا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا وقت ہے۔ روزے کے معنی ہیں جل جانا۔ میرے پیارو، یہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے کان کا روزہ رکھو، اپنی نگاہوں کا روزہ رکھو، اپنی زبان کا روزہ رکھو۔ بعض آدمی صبح سے لے کر شام تک غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، برائیاں سنتا ہے۔ میرے پیارو، آنکھوں سے زنا کرتا ہے، غلط فعل دیکھتا ہے۔ یاد رکھنا، سوائے بھوکا رہنے کے اس نے کچھ اور نہیں کیا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کسی کی برائی نہ کرو۔ اپنے کانوں کو قابو میں رکھو، کسی کی برائی نہ سنو۔ اور میرے پیارو، اپنے دل کو قابو میں رکھو، اللہ کے تابع کر دو۔ دن میں تلاوت کرو، رات آ جائے سنت پڑھو، تراویح پڑھو، اور اس کے بعد نفلوں میں لگ جاؤ۔ میرے پیارو، یہ مہینہ سیزن کا ہے، جیسے کمائی کا سیزن آتا ہے۔ کوئی مہینہ دو مہینہ آتے ہیں، انسان لگ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اپنی کمر کو کس لیتا ہے کہ بس مجھے 2 مہینے کمانا ہے، کیونکہ میرے پورے سال کا معاملہ اسی پر ٹکا ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ مہینہ سیزن کا ہے۔ شیاطین قید کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ میرے پیارو، سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا، اللہ کی رحمتیں اترنی شروع ہو گئی۔ ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرض کے برابر اللہ نے عام کر دیا، اپنی رحمت کو عام کر دیا، اپنے رحم کو عام کر دیا، اپنے کرم کو عام کر دیا۔ مسلمانوں، آ جاؤ، لوٹ لو، کبھی تراویح کی شکل میں، کبھی تہجد کی شکل میں، کبھی قرآن کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں۔ نانا، روزے میں برائی نہ کرنا، نانا، روزے میں اپنی آنکھوں سے غلط فعل ٹی وی پر یا اپنے موبائلوں پر نہ دیکھنا۔ میرے پیارو، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، یہ موبائلوں کا دیکھنا تمہارے دلوں کو بگاڑ دے گا، روزے کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ روزے کے برکات، روزوں کے انوارات جو دل پر پڑنے والے ہیں، ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو روزہ تمہارے دل پہ اثر کرے، تمہارے دل کو بنا دے، اور تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے بدلے میں خود اس کے دل میں اتر جاتا ہوں۔ اس روزے کو ضائع نہ کرو، ہمیں رکھنا تو ہے ہی، اور میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو نہیں رکھتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ ایک روزہ اگر زندگی کا چھوٹ جائے، پوری زندگی اس کے بدلے روزہ رکھو گے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہاں چلو، کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ انسان سفر میں ہے، مریض ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن بلا وجہ، بلا شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا نہ، اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ کے دربار میں رسوا ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان کہتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ میرے پیارو، ہمارا 80% طبقہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے، صرف 20% طبقہ ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ بھی پورے پر عمل نہیں کرتا، صرف عبادات کو اپنائے ہوئے ہے۔ معاشرت کو تو اکا دکا لاکھوں میں نظر آئے گا۔ اللہ کے بندو، اس روزے کو یوں ضائع نہ کرنا، اللہ کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کی رحمتوں کو سمیٹ لو، اس کی برکتوں کو سمیٹ لو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ روزہ تمہارے گناہوں کو جلا دے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ کرے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے نبی نے فرمایا، کسی نے روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ رکھا، اپنے آپ کو محفوظ کیا، نگاہوں سے غلط نہیں دیکھا، زبان سے غلط نہیں بولا، کان سے غلط نہیں سنا، قرآن پڑھتا رہا، یہ عبادت کرتا رہا، یہ موقع ملا تو سو گیا، میرے پیارو اس حالت میں روزہ پورا کیا، میرے نبی نے فرمایا اگر 100 سال کے بھی گناہ ہوں گے، اللہ نے سب کا کفارہ بنا دیا۔ اور عورت کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے، میرے نبی نے فرمایا، اذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، نبی نے فرمایا اسے جنت میں جانے سے کوئی روک بولو نہیں سکتا۔
عورت کا دین اتنا آسان. اذا المرأة صلت خمسها، جب 5 نمازیں پڑھے کوتاہی نہ کرے، پابندی سے پڑھے. وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، کوئی تاخیر کوئی کوتاہی نہ ہو. ویسے یہ بات تو ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ مزاج ہے، عورتیں کوئی اور نیکی کرے یا نہ کرے لیکن روزہ رکھنے میں ماہر ہوتی ہیں. جی روزے میں آگے نظر آئیں گی، سحری میں اٹھنے میں آگے نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے اور ان کے جذبات کو قبول کرے. میرے نبی نے فرمایا وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلها، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے. میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ روا اور جائز ہوتا لامرت المرأة ان يسجد لزوجها، میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں عورت کو بھی حکم نہیں دیتا. میرے نبی نے بیان فرمایا اگر شوہر کہے کالے پہاڑ کو زرد پہاڑ کی جگہ، زرد پہاڑ کو کالے پہاڑ کی جگہ رکھ دے، تو عورت کو اس پر بھی آمادہ ہو جانا چاہیے، حالانکہ وہ یہ کام کر نہیں سکتی. اچھا بھائیو، جہاں عورت کا حق ہے مرد کا بھی ہے. عورت کو بلا وجہ مارنا، عورت کے چہرے پر مارنا، اس سے ظلم کرنا، اس کے ماں باپ کو کوسنا، ماں باپ کو گالیاں دینا حرام ہے، حرام. اس کے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پیاروں، ہاں عورت کے ساتھ عزت سے پیش آنا، اس کی توقیر کرنا، اس کا اکرام کرنا، اسے سینے سے لگا کے رکھنا. میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن اتنا کہنا چاہوں گا، جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، آدم جنت میں سوئے ہیں، حضرت حوا کو بائیں طرف سے پیدا فرما کر بغل میں لٹا دیا. خوبصورت نوجوان حضرت حوا، میری اور آپ کی ماں، پوری دنیا کی ماں. اچھا میرے پیاروں، بائیں طرف سے پیدا فرمایا، دائیں طرف سے نہیں، بائیں طرف سے، جہاں دل ہوتا ہے. آج لوگ سوچتے ہیں کہ عورت کو بائیں پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. نہیں 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 میرے پیاروں، بائیں طرف سے اللہ نے پیدا کر کے اس لیے سامنے والوں کے سامنے رکھا کہ دیکھو ادھر دل ہوتا ہے. عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے. اگر یہ عورت ماں کے روپ میں ہو دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے. اگر یہ عورت بہن کے روپ میں ہو یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے. اگر یہ بیٹی کے روپ میں ہو، ہر روپ کے اندر یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے. اسے دور نہ کرو، اپنے دل کے قریب کرو. اللہ نے آدم کے قریب میں لٹا کر اور بائیں پسلی سے پیدا کر کے پوری دنیا والوں کو نصیحت دے دی کہ عورت دل سے دور نہیں بلکہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں بھگوان پور کے لوگوں، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، سو تو نہیں گئے. تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک مرد کا حق ہے، عورت کا بھی حق ہے. میرے پیاروں، یہ گاڑی دونوں پہیوں سے چلتی ہے، اگر ایک میں پنچر ہو جائے گاڑی نہیں چلتی. اللہ کے واسطے اپنے اس رشتے کو خوبصورت بناؤ، اسے اعلیٰ بناؤ، اسے بہتر بناؤ. تاجدار مدینہ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی. شوہر گھر میں آ کر مسکرا کر بیوی کو دیکھے اور بیوی مسکرا کر شوہر کو دیکھنے لگے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے. اتنا اچھا عمل اللہ کو لگتا ہے. اور فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کو نیلام نہ کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ. اللہ نے پھر پوری تفصیل بیان فرمائی. میرے رب نے فرمایا مومنات سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. اللہ کہتا ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات. اپنی عزت کی حفاظت کرنے
والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ میرے پیاروں، دنیا کے اندر ایمان لانے والے، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، اللہ نے سب کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور جنت ایسی ہے کبھی اس کا رنگ روغن ختم نہیں ہوگا، کبھی اس کی زینت ختم نہیں ہوگی، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ میرے رب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں ایسی جنت دے گا کبھی اس سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عورت کے تعلق سے 4 باتیں، اذا المرأة صلت خمسہا، رمضان کے نماز پڑھے 5 وقت، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، اور واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی تابعداری کرے، واحسنت فرجہا، اپنی شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ میرے پیاروں، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ میرے نبی نے فرمایا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ نے اس عورت کو قیامت کے میدان میں یہ مقام دیا ہوگا۔ اللہ کے واسطے اپنی عورتوں کی تربیت کریں میرے پیاروں، ان کی فکر کریں، ان کا خیال کریں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، اور عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ آج مائیں تربیت نہیں کر رہی ہیں، باپ تربیت نہیں کرتا، مائیں وقت نہیں دیتی، اگر وقت ملتا ہے تو موبائل میں گزر جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے میں ماؤں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اپنی اولادوں کو وقت دو، ان کی تربیت کرو۔ میرے پیاروں، ایک ماں جب تربیت کرے گی بچے میں نکھار الگ آئے گا، لیکن ماں وقت سارا دیتی ہے موبائل کو، اسے نماز کے فرائض نہیں بتاتی، واجبات نہیں بتاتی۔ یہی وجہ ہے آج ایک بہت بڑی امت کا طبقہ، ہماری خواتین کا طبقہ علم سے محروم ہے، انہیں نماز کے روزوں کا نہیں پتا، انہیں زکوٰۃ کا نہیں پتا، انہیں فرائض کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، قرآن کی صورتیں تک صحیح سے یاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی